अमीर अल-मोमिनीन का दौरे हुकूमत, अली मिंबर पे थे या दरबार सजा हुआ था। एक शख्स की चीख की आवाज दरवाजे से आई। लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तो एक शख्स चीखता हुआ दरबार में आया और चीख क्या रहा था, या अली मुझे पाक कर दीजिए। लोगों ने रो के पूछा क्या हुआ? कहने लगा मुझे चोरी जैसा गुनाह हो गया। अमीर अल-मोमिनीन के पास गया, या अली आप वारिस हैं, शरीयत के मालिक हैं, मुझसे गुनाह हो गया, मुझे पाक कर दीजिए। अदल तकाजा कर रहा है कि इंसाफ किया जाए। अमीर अल-मोमिन ने जल्लाद को बुलाया, इसकी उंगलियां काटो। शरीयत मोहम्मद में चोर के हाथ काटने का हुक्म नहीं, उंगलियां काटने का, क्योंकि जो 7 अज़ा सजदे के दौरान जमीन पे लगाने वाजिब हैं उनमें एक हाथ भी है। अगर उसका हाथ काट दोगे तो वो सजदा कैसे करेगा? अल्लाह फरमाए इसकी उंगलियां काटो। जल्लाद ने तलवार निकाली, उंगलियां कट रही हैं और वो अली का चेहरा देख, न चेहरे पे खौफ न माथे पे पसीना। लोग देखे तो तुझे तकलीफ नहीं हो रही? क्या लगा उसका चेहरा देख रहा हूं जिसने यूसुफ को हुस्न दिया था। दूसरा हाथ अली के कदम पे रख के, तेरा शुक्रिया तूने यहां सजा दे के वहां की सजा से बचा लिया। या अली तेरा शुक्रिया तूने मुझे पाक कर दिया। अली के कसीदे पढ़ते हुए दरबार से बाहर जाने लगा। अली की आवाज ऐसे वापस बुलाओ, वापस पलट के आया, या अली मुझे दोबारा क्यों बुलाया? अली ने जमीन पे पड़ी हुई उंगलियां उठाई, उसके हाथ पे रखी, अली ने अपना हाथ फेरा, उंगलियां वापस वजूद के साथ आई। उंगलियों का देखना, दोनों हाथ अली के कदम पे रख के कहने लगा देनी थी तो काटी क्यों थी? फरमाया वो अदल था, ये फजल है। काफ़ी अरसा गुजरा कि अल्लामा साहिब के साथ गुफ्तगू किए और यकीन मानिए ये अरसा मुझ पर बहुत शाद गुजरा, क्योंकि तमाम ज़ाकिरीन में से सबसे ज़्यादा खुशी मुझे अल्लामा साहिब से गुफ्तगू करके होती है, क्योंकि जब तक हक़ व बातिल में जंग रहती है दोनों फ़रीक़ैन हथियार से लबरेज होते हैं। लेकिन मोमिन की क्या मिसाल कि वो हर वक्त ईमानी क़ुव्वत से माला माल रहता है। वो कभी भी खुशी हो, गमी हो, जंग का मैदान हो या फूलों का फर्श हो, वो हम वक्त अपने हथियार से लबरेज रहता है। और हमारा तो सबसे बड़ा हथियार हमारी दलील है। तो आइए बारी बारी उनके तमाम सवालात का जवाब देते हैं। लेकिन गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक बात बतलाना चाहता हूँ कि अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि आप अपने हर दर्स में उनको अलामा और जाकिर कहकर क्यों इज्जत के साथ पुकारते हैं कि जो पान फरोश भी नहीं। यकीन मानिए बिल्कुल इसी तरह लोग मुझसे कहते हैं कि आप उनका नाम इज्जत के साथ क्यों लेते हैं। तो इसकी 2 वजह हैं। एक तो ये, शायद हमारे अलामा पुकारने से उनको अपनी औकात याद आ जाए, क्योंकि अल्लाह कभी भी किसी को भी हदायत दे सकता है, ये तो उसी के फैसले हैं, उसके अलावा कौन जाने। दूसरी बात इखलाक को मद्देनजर रखना चाहिए। जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नाम तो नहीं बदले, और वैसे भी ये तो मैं और मेरा अल्लाह ही जानता है कि मैं उनको अलामा क्यों कहता हूँ, जाकिर क्यों कहता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े जाहिलों और नादानों को भी कभी कभार अलामा कहा जा सकता है, जो जहालत और नादानी के उरूज पर पहुंच जाए। इसलिए तहम्मुल मजाजी से काम लीजिए। हम इखलाक का पहलू नहीं छोड़ सकते। अगर वो हमें गाली देते हैं तो हम में गाली को बर्दाश्त करने की कुव्वत होनी चाहिए, जो कि ईमान का तकादा है। खैर, आज मैं मुख्तसर वक्त में बारी बारी उनकी की गई हर बात का मुख्तसरन जवाब देना चाहता हूँ। पहले तो उन्होंने कहा कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा, शरीयत के मालिक हैं। जो मुजरिम उनके पास आया, आज मैं आपको शरीयत और दीन में फ़र्क भी बताना चाहता हूँ। दीन के मानी है तरीके के। दीन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही चला आ रहा है। दलील, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन क्या है? तौहीद पर ईमान लाना, रिसालत पर ईमान लाना, आसमानी किताबों पर ईमान लाना, मलाइका पर ईमान लाना, आखिरत के दिन पर, जन्नत और जहन्नुम पर और हिसाब व किताब पर ईमान लाना। ये है दीन, जिसकी हर नबी ने, हर रसूल ने दावत दी। हाँ, अलबत्ता शरीयत और चीज़ है। शरीयत अमली ज़िंदगी के अहकाम व मसाइल पर मुश्तमिल होती है, जो कि हालात के बदलने के साथ साथ अहकाम शरीयत भी बदलते रहे। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये शरीयत पाए तकमील को पहुंची। अब कोई नई शरीयत नहीं आ सकती, जिस तरह कोई और नबी नहीं आ सकता, कोई और रसूल नहीं आ सकता। खैर, शरीयत के मालिक शेर खुदा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं, बल्कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है। क्योंकि अगर वो शरीयत के मालिक हुए तो पहली शरीयतों के मालिक कौन हुए? फिर तो शरीयत के अहकाम व मसाइल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं, सहाबा इकराम को अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछने चाहिए थे। देखिए, साहिब शरीयत नहीं कहा, और नबी तो खुद साहिब शरीयत हुआ करता है कि शरीयत उतारने वाली ज़ात अल्लाह की है। कौन कहता है? कुरान कहता है।
اور اترنے کی کیفیت کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی آسمان سے اتری ہوئی شریعت میں نہ کمی کر سکتا ہے نہ اضافہ کر سکتا ہے. ڈائریکٹ شریعت کا مالک کہہ دیا. لفظ پہ غور کیجئے گا. خطیب وہ نہیں ہوتا جو عوام سے نعرے لگوائے. خطیب وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہو. اور اگر وہ خود شریعت کے مالک تھے تو پھر ان کی زوجہ حق لینے کے لیے دربار میں کیوں گئی؟ کیونکہ یہ انہی کی شریعت میں ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوا کرتی. لا نرث ولا نورث. اس پر بھی میں تفصیل سے درس دے چکا ہوں. لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معلوم کروانے پر دوبارہ اس کا مطالبہ نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری بات، چور کی سزا. چور کی سزا دین اسلام میں کیا ہے؟ آئیے قرآن و حدیث سے پوچھتے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا فیصلہ ہم خود سے تو نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چور خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. جزاء بما کسب نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. یہ سزا ہے ان کے جرم کی، عبرتناک سزا اللہ کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. اور نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ السارق. چور پر اللہ کی لعنت ہے. انڈا چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. مزید دلیل چاہیے تو آؤ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت دل تھام کے سننا. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی کی روایت ہے. مخزومیہ قبیلے کی فاطمہ کی سفارش کرنے کے لیے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اتشفع فی حد من حدود اللہ. اے اسامہ، کیا تو اللہ کی حد میں سفارش کرتا ہے؟ سن لے، سن، یہ تو مخزومیہ قبیلے کی فاطمہ ہے. میں بتاتا ہوں انصاف کسے کہا جاتا ہے. لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہا. یہ مخزومیہ قبیلے کی فاطمہ ہے جس کی سفارش لے کر تو آیا ہے. اللہ کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ کے لوگوں کو بتلا دیتا کہ انصاف اپنوں سے شروع ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے انصاف، یہ ہے عدل، یہ ہے مساوات. خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے. قرآن نے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، انگلیاں نہیں. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ ان کا مذہب مسلک نہیں، مذہب ریڈی میڈ ہے. سب کچھ تیار شدہ ہے، خود تیار کیا گیا ہے. اور پھر بے دلیل حجت بازی، پتہ ہے نا یہ کتنی بری عادت ہے. ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان میں بے دلیل حجت بازی کی عادت عام نہ ہو جائے. جی نماز کیسے پڑھے گا؟ تو میں کہتا ہوں کہ جن کے پیدائشی ہاتھ ہوتے ہی نہیں، کیا ان کی نماز نہیں ہوتی؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں. اور ظالموں، اگر اسے نماز کا اتنا ہی خیال ہوتا تو کیا وہ چوری کرتا؟ کیا نماز چوری کا حکم دیتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تو برے کاموں سے روکتی ہے، چوری، زنا، ڈاکے سے روکتی ہے. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نکالا من اللہ. یہ عبرتناک سزا اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے لیے سزا نصیحت کا باعث ہو. لہذا ہاتھ کاٹ بھی دیے جائے تو نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی ارشاد بیان نہیں فرمایا. بلکہ نماز تو سب کے لیے فرض ہے، چاہے اندھا ہو، گونگا ہو، بہرا ہو، ہاتھ پاؤں سے محروم ہو. دیکھیے، جو اندھا ہو، اب نماز میں تو سجدے کی جگہ دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اندھا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو کیا اب اس کی نماز نہیں ہوتی؟ یا وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا؟ یا گونگا جو بول ہی نہیں سکتا؟ لہذا یہ سب ڈرامے بازی ہے. اور اگر شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلیاں کاٹی، اول تو ایسا ہوا نہیں جب تک دلیل نہ ہو. اور اگر تمہارے کسی مصنف نے لکھ بھی دی تو ایسے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی امانت میں خیانت کی اور قرآن کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا. تیسری بات، یوسف علیہ السلام کو حسن دینے والے آپ ہیں. اس پر میں پہلے سے بھی درس دے چکا ہوں، لہٰذا اتنی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ماں کے رحم میں بچے کی تصویر بنانے والی وہ تصویریں بناتا ہے، وہ حسن دیتا ہے. جو یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کی بادشاہت دے سکتا ہے، کیا اسے حسن دینے سے قاصر ہے؟ اور پھر قرآن تو کہتا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور. خاکے کون بناتا ہے؟ مصور، صورت بنانے والا ہے. کس کو سفید رنگ دینا ہے، کس کو کالا، یہ تو میرے اللہ کی مرضی ہے. کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے ویسا ہی بنا دیتا ہے. بھلا اس کے آگے کوئی رکاوٹ ہے؟
اس لیے یہ بھی ڈرامے بازی ہے۔ اور آخری بات کہ شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فضل سے اس کی انگلیاں دوبارہ جوڑ دی۔ یہ کیسی بچوں والی باتیں ہیں، اور ویسے بھی سامنے بیٹھنے والے کون سے عالم فاضل ہیں، ان کا بھی تو بچکانہ ذہن ہے۔ بھائی قرآن کہتا ہے یہ اس کی سزا ہے کہ جب بھی وہ دوبارہ چوری کرے تو کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لے اور چوری سے باز رہے، اور اگر کوئی اور چوری کرنے کا ارادہ کرے تو اس کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھ کر باز آ جائے۔ لیکن یہ کیسی سزا ہے کہ ادھر انگلیاں کاٹی اور ادھر اپنے فضل سے جوڑ بھی دی۔ فضل پر انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو ہوگی۔ پھر تو وہ شخص بار بار چوری کرے گا کہ ادھر ہاتھ کاٹا جائے گا اور پھر جوڑ دیا جائے گا۔ یہ پھر سزا نہ ہوئی بلکہ اللہ کی حدوں کے ساتھ مذاق ہوا۔ ایک تو سزا بھی قرآن کی سزا کے خلاف، اور دوسرا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخزومیہ قبیلے کی فاطمہ کا ہاتھ اپنے فضل سے نہیں جوڑا تھا۔ اور مسلم کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال چوری کرنے پر جس کی قیمت 3 درہم تھی اس شخص کا ہاتھ کٹوا دیا، لیکن اپنے فضل سے دوبارہ جوڑا نہیں تھا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانیت کا درد نہیں تھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیا ان کے دل میں انسانیت کے لیے ترس نہیں تھا؟ کیا نعوذ باللہ وہ رحم دل نہیں تھے؟ لوگوں تھے۔ اس کی گواہی دینے کی ضرورت ہی نہیں، قرآن خود گواہی دے رہا ہے۔ لہذا جھوٹ بولنے والوں کی نسلیں تو ختم ہو جاتی ہے مگر اپنے موقف میں دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ اور اگر انہوں نے کٹی ہوئی انگلیاں جوڑ دی تو ایسی باتیں ہمارے سامنے نہ کیا کرو، کیونکہ ہمارے پاس پرانے بہت سے سوالات ہیں جن کا آج تک تم جواب نہیں دے سکے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں بھی کاٹی گئی تھی، اور بقول تمہارے شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی زندگی اور موت کے مالک ہیں۔ رزق جب جس کو جتنا چاہتے ہیں تقسیم کرتے ہیں، تقدیر خود لکھنے والے ہیں، اس کائنات کا نظام وہ خود چلا رہے ہیں۔ تو پھر جب کربلا کے میدان میں بقول تمہارے ان کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر کے نیزے پر لٹکایا گیا تو اس کو کیوں نہ جوڑ سکے؟ اور پھر خود بھی تو انہیں نماز کی حالت میں ہی شہید کیا گیا۔